السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، آپ کے سامنے اس سے پہلے والے سبق کے اندر یہ بتلایا جا چکا ہے کہ مد لازم اسے کہا جاتا ہے جس میں حرف مد کے بعد ایسا ساکن آوے جو دونوں حالتوں میں باقی رہتا ہے، یعنی سکون لازم آئے۔ اور اس کا حکم بھی بیان کیا گیا کہ وَبِالطُّولِ یُمَدّ، کہ مد لازم کی تمام قسموں میں طول کیا جاتا ہے، خواہ وہ طول 3 الف کا کیا جائے یا 5 الف کا کیا جائے، بہرحال طول ہی کیا جائے گا۔ البتہ مد لین لازم کے اندر طول، توسط اور قصر تینوں کی گنجائش ہوتی ہے۔ اب جو ہے مد لازم کے اندر جو طول کیا جاتا ہے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ مد لازم میں محل مد اور اسی طرح سے سبب مد دونوں جو ہے قوی ہوتے ہیں۔ محل مد میں 2 طرح کے حروف آتے ہیں، حروف مدہ اور حروف لین۔ حروف مدہ اور حروف لین میں مدہ قوی ہے، اور جو ہے سبب مد میں 2 سبب آتے ہیں، حمزہ اور سکون۔ اور حمزہ اور سکون کے اندر جو ہے سکون یہ جو ہے سبب قوی ہے، اس وجہ سے کیا کہا جاتا ہے کہ اس کے اندر مد لازم کی تمام قسموں میں طول کیا جاتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ طول جو ہے 3 الف کا ہوگا یا 5 الف کا ہوگا۔ البتہ مد لین لازم کے اندر طول، توسط، قصر تینوں کی گنجائش ہے، گرچہ کی طول اولا ہے۔ تو مد لازم کی تمام قسموں میں طول کیا جاتا ہے، چاہے مد لازم کلمی مثقل ہو، مخفف ہو، حرفی مثقل ہو یا مخفف ہو۔ البتہ بعض لوگوں کے یہاں مثقل میں زیادہ اور بعض لوگوں کے یہاں مخفف میں زیادہ، یہ فرق ہے۔ جن لوگوں نے کہا کہ مثقل میں زیادہ ہونا چاہیے تو ان کی دلیل یہ ہے اور ان کا کہنا یہ ہے کیونکہ مشدد کی ادائیگی میں دیر تک اتصال عضوین ہوتا ہے، یعنی جہاں سے آپ جانتے ہیں کہ کوئی بھی حرف جو ہے اتصال عضوین سے جو ہے کوئی حرف ادا ہوتا ہے، تو مشدد کے اندر جو ہے تشدید کی ادائیگی میں چونکہ دیر ہوتی ہے تو اس میں جو ہے اتصال عضوین جو ہوتا ہے، یعنی جہاں سے حرف نکلتا ہے تو وہاں پر وہ دیر تک ہوتا ہے، اس وجہ سے اس میں جو ہے زیادہ ہونا چاہیے بخلاف مخفف کے، اس میں ایسا نہیں ہوتا۔ بعض لوگوں نے کہا کہ مخفف میں زیادہ ہونا چاہیے، اس کی وجہ یہ بتلاتے ہیں کہ مشدد جو ہے یہ ادغام کی وجہ سے ہوتا ہے، اور مخفف کی اپنی مستقل حیثیت ہوتی ہے، یہ کسی کا محتاج نہیں ہوتا، اس وجہ سے اس میں زیادہ ہونا چاہیے۔ بہرحال ہوگا طول، چاہے طول جو ہے 5 الف کا کیا جائے یا جو ہے 3 الف کا کیا جائے، لیکن جو ہے یہ ایک اعتباری فرق ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ مشدد میں زیادہ، بعض کہتے ہیں مخفف میں زیادہ، لیکن یہ جو زیادہ اور مخفف میں یا مثقل میں کہتے ہیں تو ان کے ہاں وہ واجبی طور پہ زیادہ نہیں کرنے کو کہا جاتا ہے، بلکہ زیادہ کرنا چاہیے، اور انہوں نے وہ اپنی دلیل دی ہے۔ البتہ مد لین لازم کے اندر جو ہے طول، توسط اور قصر تینوں کی گنجائش ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ کو پہلے بتلایا جا چکا کہ حرف لین کے اندر جو مد کیا جاتا ہے وہ مد جو ہے اصلاً نہیں کیا جاتا، بلکہ مشابہت مد کی وجہ سے مد کیا جاتا ہے۔ اس وجہ سے مد لین لازم کے اندر طول، توسط اور قصر جو ہے تینوں جو ہے جائز ہوتا ہے۔ طول کیوں جائز ہوتا ہے؟ ابھی آپ کو بتلایا ہے کہ نفس سکون اور پھر مزید جو ہے سکون لازم، یہ جو ہے سب سے زیادہ قوی سبب ہے،
تو نفس سکون یعنی سکون لازم کا اعتبار کرتے ہوئے اس میں جو ہے کیا کرتے ہیں، طول کیا جاتا ہے، اور توسط اس لیے کیا جاتا ہے کہ محل مد ضعیف ہے۔ محل مد تو بتلایا تھا حروف مدہ اور حروف لین، تو حروف لین جو ہے یہ حروف مدہ کے مقابل میں ضعیف ہوتے ہیں اس وجہ سے۔ اور قصر اس لیے جائز ہوتا ہے کہ حرف لین میں مدیت کی صلاحیت تو بالکل نہیں ہے، صرف مشابہت مد کی وجہ سے اس میں مد کیا جاتا ہے، اس وجہ سے قصر کرتے ہیں۔ لیکن آپ کو میں نے بتلایا کہ طول اولا ہے، اس لیے کہ سبب مد جو ہے سکون لازم یہ قوی ہے۔ اسی طرح سے آپ کو یہ بھی بتلایا گیا تھا کہ مد لین لازم جو ہے پورے قرآن میں صرف دو ہی ہے، عین مریم اور عین شورا میں۔ تو طول کے قوی ہونے کی اور طول کے اولا ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ عین کے ما قبل اور عین کے ما بعد بھی مد ہو رہا ہے، جیسے عین سین قاف تو ادھر بھی ہو رہا ہے، اور ادھر دیکھیں کاف ہا یا عین صاد، اس لیے جو ہے مد کرتے ہیں تاکہ جو ہے اس میں مساوات اور مماثلت رہے۔ تو اس لیے جو ہے مد عارض وقفی کے اندر یہ کیا مد لین لازم کے اندر گرچہ کی طول توسط قصر کی تینوں کی گنجائش ہے، لیکن طول اولا ہے۔ بہرحال اب آگے چلتے ہیں۔ مصنف فرماتے ہیں وواجب ان جاء قبل حمزتی متصلا ان جمع بکلمتی، اور مد واجب ہے اگر مد حمزہ سے پہلے اس طور سے آئے کہ دونوں ایک کلمے میں جمع ہوں۔ اس شعر کے اندر جو ہے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے کیا بیان کیا ہے، مد واجب کی تعریف، اسی کو مد متصل بھی کہا جاتا ہے۔ تعریف کیا ہے کہ حرف مد کے بعد اگر حمزہ ایک ہی کلمے میں آئے تو اس کو مد واجب کہتے ہیں، جس کا دوسرا نام جو ہے مد متصل ہے، جیسے جاء، جیء، سوء وغیرہ۔ اب اس کو مد واجب کیوں کہتے ہیں؟ آپ کو پہلے یہ بات بتائی جا چکی ہے کہ یہاں پر مد کرنا شرعاً بھی ضروری ہے، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے توسط سے۔ اور دوسرے یہ کہ اس مد کے اندر تمام ہی قراء کے یہاں مد کرنا واجب اور ضروری ہوتا ہے، نیز یہ واجب شرعی بھی ہے، اس وجہ سے اس کو مد واجب کہا جاتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ جب آپ نے یہ کہا کہ واجب ان جاء قبل حمزتی، حمزہ سے پہلے آئے تو متصلاً، حمزہ سے پہلے متصلاً آئے تو متصلاً کہنے سے یہ بات تو واضح ہو گئی تھی کہ حرف مد اور حمزہ متصل ہونا چاہیے، پھر ان جمع بکلمتی کی قید لگانے کا کیا فائدہ ہے، اس کو کیوں لگایا گیا؟ جواب یہ ہے کہ اس سے جمع حقیقی مراد ہے، جمع سے جمع حقیقی مراد ہے، اور جمع حقیقی یہ ہے کہ دونوں ظاہراً بھی متصل ہوں اور حقیقتاً بھی متصل ہوں۔ نیز مد منفصل سے امتیاز کرنا بھی مقصود ہے، کیونکہ ظاہری اعتبار سے مد منفصل میں بھی دونوں متصل ہی ہوتے ہیں، یعنی حمزہ اور حرف مد، تو اس لیے ان جمع بکلمتی کہہ کر کے حقیقتاً جمع مراد لیا گیا ہے، اس وجہ سے مصنف نے یہ قید بڑھا کر کے وضاحت اس کی ہے۔ اب جو ہے یہاں پر ابھی آپ کو بتلایا کہ مد لازم کے اندر طول ہی ہوتا ہے، مد متصل کے اندر توسط ہوتا ہے، اور توسط کی مقدار جو ہے 2 الف، 2.5 الف اور 4 الف ہے علی اختلاف الاقوال، لیکن جو بھی مقدار آپ اختیار کریں اسے جو ہے اخیر تک اختیار کرتے رہیں، کہیں 2 الف، کہیں 2.5 الف، کہیں 4 الف، ایسا نہیں، بلکہ 4 الف ہے تو 4 الف کیا جائے، 2.5 الف کرتے ہیں تو 2.5 الف کریں، 2 الف کرتے ہیں تو 2 الف کریں۔
جی اور آگے فرما رہے ہیں وجائز اذا اتا منفصلا او عرض السکون وقف مسجلا، اور مد جائز ہے، مد جائز ہے یعنی اس مد کا نام جو ہے مد جائز ہے جبکہ حرف مد حمزہ سے پہلے منفصل ہو کر آئے یا حالت وقف میں مطلق سکون پیش آئے، او عرض السکون یا سکون پیش آئے وقفاً حالت وقف مسجلہ اے مطلقہ، مطلق جو ہے سکون آئے۔ اس شعر کے اندر مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے مد جائز یعنی مد منفصل اور مد عارض وقفی کی تعریف بیان کی ہے۔ مد جائز سے مراد مد منفصل، وجائز اذا اتا منفصلا، اور مد جائز ہے جبکہ حمزہ جو ہے کیا نام ہے حرف مد حمزہ سے پہلے منفصل ہو کر آئے یا حالت وقف میں مطلق سکون پیش آ جائے۔ مد جائز کو مد جائز کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ اس میں مد کرنا اور نہ کرنا دونوں جائز ہوتا ہے۔ اب جو ہے منفصلہ سے یہ بات جو ہے معلوم ہوتی ہے کہ حمزہ اگر ایک کلمے میں آ جائے جیسے یا ایہا، تو یہ کون سا مد کہلائے گا؟ کہا کہ منفصل ہونے سے مراد یہ ہے کہ دونوں کا دو الگ الگ کلموں میں ہونا، اور یہاں اگرچہ بظاہر ملے ہوئے ہیں لیکن حقیقت میں یہ دونوں الگ الگ کلمات ہیں۔ یا حرف ندا ہے اور وہ الگ کلمہ ہے، اور ایہا یا ایہا میں ایہا جو ہے یہ الگ کلمہ ہے۔ اس لیے اوپر کی بات اب آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گی کہ ان جمعہ بکلمتی اسی لیے کہا تھا کہ مد متصل میں حمزہ جو ہے متصل ہو کر کے آئے گا اس طور سے کہ دونوں ایک کلمے میں ہو، یعنی حقیقتاً بھی اور ظاہراً بھی، اور منفصل میں حقیقتاً دونوں الگ الگ ہوتے ہیں، ظاہراً ایک ہوتے ہیں۔ جیسے یا ایہا ظاہر میں ایک کلمہ لگ رہا ہے لیکن حقیقت میں یا الگ ہے اور ایہا الگ ہے۔ مسجلا سے مراد ہے مطلق، یعنی خواہ وہ سکون وقف بالسکون کی وجہ سے ہو یا وقف بالاسکان کی وجہ سے ہو یا وقف بالاشمام کی وجہ سے ہو، کسی بھی صورت میں ہو سکون آنا چاہیے۔ اگر سکون ہے تو اس کو مد عارض کہا جائے گا۔ اب یہاں جو ہے میں نے آپ کو بتلا دیا تھا کہ جس طرح سے مد لازم کے اندر مد لین لازم کو شامل کیا گیا ہے، اسی طرح سے مد لین عارض کو عرض السکون میں جو ہے شامل کیا جائے گا، کیونکہ وہ جو ہے مد لین کے اندر حرف لین کے اندر جو ہے حرف مد سے مشابہت کی وجہ سے مد کیا جاتا ہے۔ تو اب اس کو مد جائز دونوں کو کہیں گے، ایک مد عارض کو اور دوسرے جو ہے کیا نام ہے مد منفصل کو۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اب چند باتیں بتلا کر کے یہ سبق ختم کیا جائے گا۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے صرف مد لازم کی مقدار کشش کو بیان کیا کہ اس میں طول ہوگا، خواہ 3 الف کا ہو یا 5 الف کا۔ اب جو ہے مد واجب کو نہیں ذکر کیا، مد جائز کے طول کو بھی نہیں ذکر کیا، مد عارض وقفی یا مد لین عارض وقفی کو بھی ذکر نہیں کیا۔ لہذا ہم آپ کو جو ہے مختصراً تمام ہی مدود کی مقدار کشش بیان کر دیتے ہیں تاکہ جو ہے آپ اس سے جو ہے فائدہ حاصل کر سکیں۔ تفصیل سے پہلے آپ یہ جان لیجئے کہ یہ کتاب کسی مخصوص قرات یا روایت میں نہیں لکھی گئی ہے، بلکہ متفق علیہ یا اکثری اصول پر مشتمل ہے۔ مد اصلی کے اندر تمام ہی قراء کے نزدیک قصر ہی ہے، جس کی مقدار صرف 1 الف ہے، اور 1 الف کی مقدار جو ہے 2 زبر کی آواز کا مجموعہ ہوتی ہے۔ مد لازم میں طول ہی ہوتا ہے، جس کی مقدار 3 الف یا 5 الف ہے، جیسا کہ پہلے تفصیل آ چکی ہے۔ مد متصل میں توسط ہوتا ہے اور اس کی مقدار جو ہے 2 الف، 2.5 الف یا 4 الف ہے۔ مد منفصل میں بروایت حفص بطریق شاطبی صرف توسط ہے اور اس کی مقدار جو ہے بتلائی جا چکی 2 الف، 2.5 الف یا 4 الف۔ اور بطریق جزری قصر اور توسط دونوں جائز ہیں،
اگر توسط کرتے ہیں تو وہی 2 الف 2.5 الف 4 الف مد کیا جائے گا، لیکن اگر قصر کرتے ہیں تو 1 الف مد کیا جائے گا۔ لیکن آپ یہ بھی جان لیجئے کہ اکثر دنیا کے اندر، یعنی دنیا کے اکثری حصے میں امام شاطبی کا طریقہ جو ہے، انہی کا طریق جو ہے رائج ہے، اور یہی ہمارا عمل بھی۔ لہذا مد منفصل میں اس لیے کہ امام حفص سے جو ہے قصر ثابت ہے، کبھی کر لیا جائے تو ٹھیک ہے، عادت بنانا اچھا نہیں ہے۔ مد عارض وقفی میں تمام قراء کے نزدیک طول، توسط، قصر تینوں جائز ہیں۔ مد عارض وقفی طول اولا ہے، پھر توسط ہے، پھر قصر ہے۔ یہ ایسا کیوں ہے؟ آپ کو پہلے بتایا جا چکا ہے کہ مد کے 2 سبب ہیں، حمزہ اور سکون۔ تو نفس سکون، قطع نظر اس سے کہ وہ جو ہے عارضی ہے یا جو ہے کیا کہتے ہیں اس کو، وہ اصلی ہے، نفس سکون کا اعتبار کرتے ہوئے طول کیا جاتا ہے، سکون کے عارض ہونے کا اعتبار کرتے ہوئے توسط کیا جاتا ہے۔ اور ایک قاعدہ آپ نے پڑھا ہوگا کہ العارض لا یعتبر، عارض کا اعتبار نہیں ہوتا ہے، وہ تو ایک جو ہے وقتی طور پہ لایا جاتا ہے، تو عارض کے غیر معتبر ہونے کی وجہ سے قصر کیا جاتا ہے۔ اب جو ہے یہ ہو گیا مد عارض وقفی، مد لازم ہو گیا، مد متصل ہو گیا، اور مد منفصل ہو گیا، مد عارض وقفی ہو گیا۔ اب ایک بچا ہے مد لین عارض، مد لین عارض بچا ہے۔ اور بھی اس مد کے اندر تفصیل ہے، لیکن چونکہ مصنف نے اتنا ہی بیان کیا ہے تو اس لیے جو ہے اتنا اس پر ہم بیان کر کے جو ہے بات ختم کریں گے۔ بہرحال تو اب جو ہے جو حضرات جو ہے طول کی مقدار 3 الف بتلاتے ہیں، ان کے نزدیک توسط کی مقدار 2 الف، اور قصر کی مقدار تو ہر ایک کے نزدیک 1 ہی الف ہے۔ جو 3 الف کا طول کرتے ہیں ان کے نزدیک توسط کی مقدار جو ہے 2 الف ہو گئی، اور جو لوگ 5 الف کا طول کرتے ہیں ان کے یہاں توسط کی مقدار 3 الف ہوگی۔ مد لین لازم، مد لازم کی 4 قسمیں ہو گئی، کلمی مثقل، کلمی مخفف، حرفی مثقل، حرفی مخفف۔ ان 4 قسموں میں جو ہے طول ہی طول ہے، اس میں توسط یا قصر کی گنجائش نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے مد واجب کے اندر توسط ہی ہے، اور توسط کی مقدار جو ہے 2 الف 2.5 الف اور 4 الف ہے۔ پھر اس کے بعد مد منفصل آیا، مد منفصل میں جو ہے بطریق شاطبی توسط ہے اور اس کی مقدار آپ کو بھی بتلائی گئی، اور بطریق جزری جو ہے قصر ہے، دونوں جائز ہو گیا۔ لیکن جو ہے دنیا کے اکثر حصوں میں جو ہے طریق شاطبی ہی مشہور اور رائج ہے۔ پھر اس کے بعد مد عارض وقفی آیا، مد عارض وقفی کے اندر بتلایا گیا کہ تمام ہی قراء کے نزدیک طول، توسط، قصر تینوں جائز ہے۔ طول کیوں جائز ہے، قصر کیوں جائز ہے، توسط کیوں جائز ہے، اس کی وجہ بھی آپ کو بتلا دی گئی۔ اب جو ہے مد لین لازم ایک رہ گیا اور ایک مد لین عارض جو ضمنی طور پہ ان میں شامل ہوئے تھے۔ تو مد لازم میں تمام قراء کے نزدیک طول اور قصر دونوں جائز ہیں، اور توسط بھی میں نے آپ کو بتلایا تھا اس کے پہلے، لیکن طول اولا ہے۔ مد لین عارض وقفی کے اندر تمام قراء کے نزدیک طول، توسط، قصر تینوں جائز ہیں، جیسے مد عارض وقفی کے اندر، لیکن یہاں پر مد عارض کے برعکس قصر، توسط، پھر طول ہے۔ یعنی پہلے کیا ہے، قصر اولا ہے مد عارض وقفی، مد لین عارض میں، جیسے خوف اور سیف جیسی مثال میں قصر اولا ہے، پھر توسط کا مرتبہ ہے، پھر جو ہے طول کا مرتبہ ہے۔ اور مد عارض میں ایسا نہیں تھا، پہلے طول ہے، پھر توسط، پھر قصر ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ مد عارض لین کے اندر محل اور سبب دونوں ضعیف ہے، محل مد لین ہے اور سبب مد سکون عارض ہے، اس لیے قصر اولا ہے۔ اور سکون کے صرف محل سے قطع نظر، سکون کے عارض ہونے کی وجہ سے توسط، اور نفس سکون کا اعتبار کا قطع نظر اس سے کہ وہ عارض ہے یا اصلی ہے، نفس سکون کا اعتبار کرتے ہوئے اس میں طول کیا جاتا ہے۔ بہرحال یہ جو ہے مد کی مقدار کا بیان تھا ضمنی طور پہ، چونکہ اس میں مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے بیان نہیں کیا تھا تو آپ کو شاید خلجان ہوتا، اس لیے میں نے یہ بیان کر دیا۔
پھر دوبارہ آپ سن لیجئے مختصراً کہ مد لازم کی تمام قسموں میں خواہ وہ مثقل ہو یا مخفف ہو، کلمی ہو یا حرفی ہو، اس میں طول ہی کیا جائے گا، چاہے 3 الف کا یا 5 الف کا۔ مد واجب کے اندر توسط ہی ہوتا ہے جس کی مقدار 2، 2.5، 4 الف ہے، اور مد عارض یہ مد منفصل کے اندر جو ہے توسط ہے شاطبی کے طریق میں، تو وہی 2 الف، 2.5 الف، 4 الف اس کی مقدار ہے۔ اور مد کیا کہتے ہیں منفصل کے اندر جو ہے امام جزری کے طریق میں جو ہے قصر بھی ہے، لہذا ان کے نزدیک 1 الف کا بھی مد کیا جا سکتا ہے۔ اور مد عارض وقفی کے اندر جو ہے طول، توسط، قصر تینوں جائز ہے، طول اولا ہے، پھر توسط ہے، پھر قصر ہے۔ پھر مد لین لازم کے اندر جو ہے طول، توسط، قصر تینوں جائز ہے لیکن طول اولا ہے۔ اور مد لین عارض کے اندر جو ہے طول، توسط، قصر تینوں جائز ہے لیکن اس میں قصر اولا ہے۔ بہرحال باب المدات یہاں پہنچ کر کے الحمدللہ ختم ہو گیا۔ اب جو ہے اگلا باب انشاءاللہ اگلے سبق میں شروع کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔